اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب حضرت بنیامین پہنچ گئے اور سارا قبیلہ بھی، سارا جو قافلہ تھا وہ بھی گھر واپس آ گیا، اب ظاہر ہے جو بڑا بھائی تھا وہ بھی مصر کے اندر رہ گیا۔ انہوں نے کہا بھی میں اب کس منہ سے جو ہے والد صاحب کے پاس جاؤں، پہلے یوسف کو لے گئے وہ واپس نہ کیا، بنیامین کو لے گیا وہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا، تو اب باقی جو بچہ قافلہ تھا وہ سارے گھر واپس تشریف لے آئے، 9 کے 9 بھائی بھی واپس آ گئے، ساتھ جو قافلہ گیا تھا وہ بھی ساتھ گھر واپس آ گیا۔ تو ہوا کیا، انہوں نے آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا، دیکھیں یار نبی سے اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے امتحان لیتا ہے، ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا، 2 بیٹوں کی جدائی مزید برداشت کرنی پڑ گئی۔ ظاہر بات بنیامین تک تو نہیں رہی، اب جو بڑا بھائی گھر وہاں مصر کے اندر بیٹھ گیا تھا اب وہ بھی تو ساتھ ہی چلا گیا، تو اب اس کی بھی جو ہے وہ تکلیف اپنا برداشت کرنی پڑی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور تکلیفوں سے گزارا ہے، اور ما اوذی نبی قط کما اوذیت، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں تکلیفیں دی۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ امتحان مزید بڑھ گیا۔ جب اس قافلے والوں نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا بابا آپ چاہے قافلے والوں سے پوچھ لیں والعیر التی اقبلن فیہا جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، یا پھر واسأل القریۃ التی کننا فیہا، یا آپ مصر سے بھی تفتیش کروانا چاہیں، وہاں سے پوچھوانا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس بار ہم نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہوا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ 1 سال کے لیے غلام بنا لیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو قالا، اب ذرا آگے کا آج کا سبق، تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ فرمانے لگے کہ یہ بھی تمہارے نفس نے ہی چاہا تھا کہ بنیامین کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے، وگرنہ بنیامین کبھی قید نہ ہوتا، یہ بھی تمہاری چاہت ہے۔ انہوں نے کہا جی اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ شریعت یعقوبی کا جو قانون تھا، ابھی چور کی جو سزا ہے وہ کتنی ہے کہ 1 سال کے لیے قید کر لیا جائے، کیوں میں نے آپ کو کل پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا کیا تھی کہ جو چوری کرتا اسے 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سزا وہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم یہ کہتے مصر کے بادشاہ کو بھی ٹھیک ہے جو تمہارا جو ہے وہ ارادہ ہے، جو تمہارا قانون ہے اس کے مطابق، اگر وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق رکھ نہیں سکتا تھا تو اپنے ملک کے قانون کے مطابق سزا دے دیتا۔ تو تم بھی یہی چاہتے تھے کہ بنیامین بھی وہاں پہ رہے، تو اس لیے تمہارا بھی یہ تو جو تمہاری خواہش تھی نا وہ بھی پوری ہو چکی ہے کہ اب بنیامین کو وہاں پہ جو ہے غلام بنا لیا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اتنی بات کی، فرمایا فصبر جمیل، میں اچھا صبر کروں گا۔ کیا اچھا صبر؟ اب صبر جمیل کس کو کہتے ہیں یار؟ دیکھیں پہلے بھی صبر تو کر ہی رہے تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، تو نبی کہہ رہا یہ چاہ رہا ہے کہ جو پہلے تکلیف تھی وہ بھی کم نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ تکلیف بڑھ چکی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے میں ہائے ہائے کرنا شروع کر دوں گا۔ دیکھیں جی ایک نقصان ہو چکا ہو، ابھی وہ نقصان پورا نہ ہوا ہو اور بندے کو دوسرے نقصان کی بھی خبر آ جائے تو بندے کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ یار اب میں کدھر جاؤں، ابھی ایک نقصان پورا نہیں ہوا دوسرا ہو گیا ہے۔ لیکن نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے جو مرضی ہوا، یوسف کی جدائی اپنی جگہ پہ، لیکن بنیامین کی جدائی بھی ساتھ آ گئی ہے اور دوسرے بھائی کی بھی جدائی ساتھ آ گئی ہے، میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، فصبر جمیل، میں اچھا صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یاد رکھیں صبر کی بھی ایک تعریف ہے، پہلے بندہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے اور بعد میں کہے جی میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر الصبر عند صدمۃ الاولی، ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صبر ہوتا ہے نا، صبر صدمے کی پہلی گھڑی پر ہوتا ہے، صبر صدمے کی پہلی گھڑی پر۔ مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ سے گزرے تو ایک بی بی صاحبہ جو ہے وہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ اس نے کہا جی میرا بیٹا تھا تو فوت ہوئے، آپ کو کیا پتا؟ وہ کسی نے بعد میں بتایا اللہ کے بندی جو گزر کے گیا وہ اللہ کے نبی تھے، اور پھر بھی ان کو پتا چلا اوئے ہوئے یہ میں کیا کر بیٹھی۔
پھر وہ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لیے میں جواب دے بیٹھی ہوں، میں صبر ہی کروں گی۔ حضور نے فرمایا نہ، صبر جو تھا نا وہ اس گھڑی تھا، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر جو ہوتا ہے نا، صبر وہ مصیبت کی پہلی گھڑی پر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر تھے، حضور نے ایک صحابی کو نا تیر لگا تو زبان سے نا اوئی اتنا نکل گیا، ظاہر ہے عام بات ہی ہے نا، تو ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، غالب حضرت ابو طلحہ تھے یا کوئی اور تھے، حضور نے فرمایا یار تو اوئی کرنے کے بجائے اگر بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے یہیں سے اٹھا کے لے جاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ تو پہلے اوئی کر بیٹھا ہے تو صبر والا جو پہلی جو گھڑی تھی نا صبر کی وہ تو ختم کر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ ہمارا کیا ہوتا ہے، جاتے ہوئے کوئی ٹھڈا وغیرہ لگ گیا یا کوئی ایسی اچانک کوئی چیز لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب پہلے ہائے نکل جائے بعد میں بندہ صبر کرے تو وہ جو صبر کا جو ایک اجر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبر کا اجر وہ پہلی گھڑی پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، فرمایا میں صبر تو کروں گا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اور بہم، حالانکہ اگر دو ہوتے نا تو اس کے بعد یہاں پہ آتا بہما، یعنی ان دونوں کو میرے پاس، یعنی بنیامین اور اس کو میرے پاس لے آئے گا، لیکن کیونکہ تین تھے اور عربی کا قاعدہ ہے کہ تین جو جمع کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، میں تو صبر کروں گا اسے ہی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یوسف بھی میرے پاس ہوگا، بنیامین بھی میرے پاس ہوگا اور بڑا بھائی بھی میرے پاس ہوگا، آئیں گے میرے پاس۔ کیوں؟ انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ میرا رب جو ہے نا وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ امتحان کیوں شروع ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ علم کیا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، اور حکیم اور حکمت والا ایسا ہے، یہ سارے معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں میری زندگی میں یہ سارے کے سارے اس کی حکمت کے تحت ہو رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس میں یوسف کو جدا کرنے کی حکمت کیا ہے اور بنیامین کو وہاں پہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے بھائی کے وہاں رہنے کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وہ اپنا یوسف علیہ السلام کے بعد جب بنیامین پہنچ گئے نا تو ظاہر ہے بھائی کی بھائی سے ملاقات تھی، کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں تھی۔ تو حضرت بنیامین کو انہوں نے دیکھا کہ یار وہ جو بڑا بھائی وہاں رک گیا تھا نا مصر کے اندر، وہ بنیامین کا سارا جو ہے نا وہ دیکھتا رہا کہ یہ کیسے رہتا کیسے ہے، لیکن اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ یار یہ غلاموں کی طرح تو نہیں رہ رہا، یوسف علیہ السلام نے اسے غلاموں کی طرح نہیں رکھا ہے، یہ تو کسی اور انداز سے رہ رہا ہے کہ اگر غلام بنا کے رکھتا تو بات کچھ اور ہوتی، مشقت کرواتے، تکلیف دیتے، کوئی کام کرواتے اس سے، لیکن اس نے نوٹ کر لیا تھا، اس نے کہا بنیامین غلاموں کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ ساری خبریں بھی تو کیونکہ پیچھے آنی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں کہ رب نے یہ سارے معاملات اپنے حکمت سے اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا۔ اب ہوا کیا، اب دیکھیں نا، صبر بھی حد ہے اور غم بھی تو آخر تھوڑا نہیں نا، غم بھی تھوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اتنی بات کی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منہ پھیر لیا، بیٹوں سے ان سے منہ پھیر لیا۔ جب ان سے منہ پھیر لیا نا جی تو ہوا کیا، اب آپ نے ایک حجرہ بنایا جس کو بیت حزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہے جی، غم کا حجرہ، بیت حزن، ٹھیک ہے، یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور ہے کہ آپ نے وہ حجرہ بنایا اور وہاں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ تو ایک تو دو مسئلے یہاں سے ثابت ہوتے ہیں کہ نبی کی یاد میں رونا یہ بھی عبادت، نبی کا ایک باپ کا اپنی اولاد کی محبت میں رونا، بغیر تکلیف بغیر کسی یعنی بے صبری کے بغیر رونا یہ بھی عبادت، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بے صبری کے ساتھ رونا، ایک ہوتا ہے صبر کے ساتھ رونا۔ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم شہزادے رسول اللہ کے، ان کا جب وصال ہوا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، تو جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا رونا رب کی رحمت ہے، رونا رب کی رحمت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منہ پھیر لیا، ہوئے ہوئے، اور پھر آگے کیا کہا، وَقَالَ يَا آسَفَا، اور آپ فرمان لگے ہائے افسوس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اب یہ الفاظ ہے دیکھو یار، ٹھیک ہے نا، فرمان لگے ہائے یوسف کی جدائی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور قرآن نے کہا فرمایا کہ وہ اپنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر رو رو کر اپنی آنکھوں کا جو کالا حصہ تھا نا وہ بھی سفید کر بیٹھے۔ کتنا غم ہوگا، کتنا دکھ ہوگا ایک بیٹے کی جدائی پر، اور بیٹے کی جدائی تو تھی ہی نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نا حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ حضور اللہ فرما رہا ہے کہ یا تو یوسف کے لیے روئیں یا میری خاطر روئیں۔ تو جناب یعقوب نے کیا فرمایا تھا، فرمایا کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر میں یوسف کے لیے کبھی نہیں رویا،
میں یوسف کے لیے کبھی نہیں رویا. دیکھیں نا یار, اس سے ایک مثال بھی ملتی ہے کہ بیٹے, جب اللہ کا جو قریب بندہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے رب کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے. امام حسین کے سامنے سارے بیٹے شہید ہوئے, امام رویا نہیں. اب اندازہ لگائیں, اس سے مسئلہ تو ثابت ہو نا کہ امام حسین کے دل میں رب کی محبت کتنی ہوگی. آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے بیٹے ذبح ہوتے گئے ہیں, لیکن امام رویا نہیں ہے. اگر امام حسین کی دل میں اتنی محبت ہو تو اتنا صبر اللہ تعالیٰ امام حسین کو عطا فرما دیتا ہے, تو یعقوب علیہ السلام تو پھر بھی اللہ کے نبی ہیں. امام حسین تو یعقوب علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے نا, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کے پھر بھی نبی ہیں. اب ہوا کیا, فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, جب ان کی آنکھ, اپنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی آنکھیں بھی سفید کر بیٹھے, ٹھیک ہے, اور فَهُوَ قَزِيمٌ, اور اس کا حال کیا تھا, فرمایا کہ جب وہ آنکھیں دے بیٹھے تو اپنا غم جو ہے وہ برداشت کرتے 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 آخر ایک حد تو ہوتی ہے نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے وصال کی خبر سن کے ہر کوئی رویا, صدیق اکبر نہیں روئے. جتنے صحابہ تھے سارے رو پڑے ہیں, لیکن صدیق اکبر نہیں روئے. ہوا کیا, فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فاروق اعظم, جب صدیق آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, فاروق اعظم ایک مرتبہ صدیق اکبر کو حجرے کے اندر گئے تو دیکھا تو جو ہے وہ چھت کالی ہو چکی تھی اوپر والی. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ابو بکر کے گھر والوں اتنی آگ جلاتے ہو کہ جناب تم نے چھاتی کالی کر دی ہے. کوئی اب یہ بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, لیکن سچی حقیقت یہی ہے. تو وہ رو پڑے گھر والے, انہوں نے کہا جناب یہ آگ کا دھواں نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کی آہوں کا دھواں ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایک چھت کالی کر گیا. انہوں نے کیسے کہا, وجہ یہ ہے کہ تم تو سارے رو کر اپنے آپ کو ہلکا کر لیا تھا نا, لیکن صدیق اکبر حضور کا غم پی گئے تھے. تو میں اب جب ہوتا دن ہوتا تو تمہارے ساتھ وقت گزار لیتے, رات ہوتی ہے تو حضور کی جدائی میں ساری ساری رات روتے روتے گزر جاتی ہے. ما زال جسمہ یجری حتی ماتا, یہ حدیث یہ الفاظ ہے, ما زال جسمہ یجری حتی ماتا. فرمایا کہ صدیق اکبر کا وصال کیسے ہوا ہے, ما کان سببہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کا وصال حضور کی جدائی کی وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہوا کیا, فرمایا کہ وہ اپنے غم کو برداشت کرتے رہے, لیکن آنکھیں دے بیٹھے, سفید کر بیٹھے ہیں. اب اس سے بڑا کوئی دکھ ہو سکتا ہے یہاں سے یار, ہر اولاد کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نا کہ باپ کی محبت اپنی اولاد کی خاطر کتنی ہوتی ہے. کہ اب ماں تو بتا دیتی ہے نا کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, یہ ہے وہ ہے, ماں کر لیتی ہے, اظہار کر لیتی ہے, لیکن باپ کی زندگی گزر جاتی ہے, کبھی اظہار نہیں کر پاتا کہ یار مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے. کہہ سکتا ہے لیکن نہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا حال تھا. تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کیا عرض کی کہ حضور یا اللہ کے لیے روئے یا یوسف کے لیے روئے. تو آپ نے کیا فرمایا جبریل اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر, میں یوسف کے لیے کبھی نہیں رویا, ہاں میں تو صرف اس بات پہ روتا ہوں کہ یوسف جو ہے نا وہ اللہ کے تجلیات کا مرکز تھا, اللہ کے تجلیات کا مرکز تھا. اور جب اللہ کی تجلیات یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی, میں تو ان کا دیدار کیا کرتا تھا. جب سے یوسف گیا جلوے بھی ساتھ لے گیا. میں تو اس بات پہ روتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے نا, حالانکہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ یوسف آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے. یہ حدیث ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ آدم علیہ السلام کے آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے, ان کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد قطعاً آیدیہن قلنا حاشا للہ کہا جائے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان نہیں, یہ تو بڑا فرشتہ لگتا ہے. اگر یوسف علیہ السلام آدھے حسن والے ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ حدیث سنی ہے پہلے کبھی آپ نے, یہ آدم علیہ السلام کے حسن کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو دیا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تو جب ظاہر دیکھا کہ والد جو ہے رو رو کر اپنی آنکھیں بھی دے بیٹھے ہیں, بینائی اپنی دے بیٹھے ہیں, تو سارے پھر گھر والے اکٹھے ہو کے آئے. انہوں نے کہا قالوا تاللہ, انہوں نے کہا جی اللہ کی عزت کی قسم, تفتح تذکر یوسف, آپ یوسف کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں, ہمیں تو ایسا لگتا ہے حتی تکون حردا, یا تو آپ فوت ہونے کے قریب ہو جائیں گے, او تکون من الحالکین, یا واقعی فوت ہو ہی جائیں گے. یہ دو صورتیں ہیں. ہم جو آپ کی حالت دیکھ رہے ہیں یہ دو صورتیں ہیں, یا تو آپ اپنے آپ کو ایسا بیمار کر لیں گے کہ ایسے لگے گا بس آپ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں یوسف کی جدائی میں رو رو کر, یا پھر فوت ہی ہو جائیں گے.
تو آپ جب ایک بات سنیں نا پورے گھر والوں کی تو دیکھیں یار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا قالا، آپ فرمانے لگے اے میں نے تم سے تو کوئی بات نہیں کی نا، تم تو جاؤ اپنے کام کرو. ہاں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے شکوے اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کر رہا ہوں اور تو کسی سے نہیں کر رہا نا میں. میری فریاد تو رب کی بارگاہ میں ہے. میں اگر رو رہا ہوں تو اپنی رب کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں تو اسی کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نے اپنا شکوہ کسی سے نہیں کیا ہے. یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہے نبی کا بڑا پن. ٹھیک ہے، اتنا دکھ ہو کے بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جناب والا یہ نہیں کہہ رہا کہ یار میں مارا گیا، میں تو انج ہو گیا میرے نال تو بڑی ہو گئی نا. میں میرا سارا گلہ شکوہ صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد بھی کر رہا ہوں تو رب سے کر رہا ہوں. اگر مجھے شکوہ بھی ہے تو وہ بھی رب کے ساتھ ہے کہ پروردگارا میں تو ایسے ہو گیا ہوں. میں نے کسی سے تو نہیں کہا رہا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگلی بات سن لو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور وہ تمہیں عطا نہیں فرمایا. جو علم میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ یہ جدائی ختم ہونے والی ہے، اور جو جدائی کی وجہ سے جو غم کے جو ایک عبادت ہے، جو رونے کی جو عبادت ہے نا، ظاہر ہے جب فراق ختم ہو جائے گا تو آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں. علماء نے ایک بحث کی تھی، وہ کہتے جی وصال افضل ہے یا فراق افضل ہے؟ نہیں سمجھے نا گل؟ محبوب کا ملنا افضل ہے یا محبوب سے جدا رہنا افضل ہے؟ یہ دونوں باتیں کی گئی. اگر محبوب مل جائے یہ فضیلت والی بات ہے، یا محبوب کے غم میں جدا ہونا کا محبوب کی جو جدائی ہے یہ زیادہ افضل ہے. تو اس پہ بھی دونوں نے کہا. انہوں نے کہا جی کچھ نے کہا جی محبوب کا ملنا افضل ہے، لیکن دوسروں نے کہا نا ملنا افضل نہیں ہے، جدائی افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا جب مل جاتا ہے تڑپ ختم ہو جاتی ہے. بھئی کل تک تو انتظار تھا نا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا. میں جب مل گیا تڑپ ختم ہو گئی، انتظار ختم ہو گیا ہے. میں جدائی وصال سے زیادہ افضل ہے. یہ وہ چیز ہے جو محبوب کے غم میں محب کو ہر وقت جو ہے وہ بے چین کیے رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، محبوب کے غم میں ہر وقت بے چین کیے رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہی کمال ہے، جس نے حضور کو دیکھا وہ بھی روتا رہتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے دیکھا وہ بھی روتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا دوسرے ایک صحابی رسول تھے، حضرت ثابت ان کے شاگرد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک نا آپ کے شاگرد تھے حضرت ثابت. ایک دن دونوں بابے بیٹھے ہوئے آپس میں، بابا بھی 40 سال جو ہے شاگرد حضرت ثابت 40 سال حضرت انس بن مالک کی خدمت کی ہے، اور حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال علی اف ولا لما صنعت ولا علی صنعت. فرمایا 10 سال حضرت انس بن مالک حضور کا تکیہ، حضور کا جوتا مبارک، آپ کا تکیہ، آپ کا آسا ہر وقت اٹھا کے رکھتے تھے. اور 40 سال حضرت ثابت نے پھر حضرت انس بن مالک کے جوتا اور تکیہ اٹھا کے رکھا ہے. جو استاد کی خدمت کرتا ہے پھر اس کی خدمت تو ہوتی ہے نا، ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اب 40 سال بعد نا ایک دن استاد اور شاگرد، استاد کی بھی چٹی داڑھی ہے، شاگرد کی بھی، دونوں کی سفید داڑھی ہے. ایک دن پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا، ثابت کہنے لگے استاد جی ایک بات پوچھو. فرما پوچھ. کہنے لگے مجھے یہ بتائیں آپ نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ یار بتائیں ایمانداری سے 40 سال خدمت کیوں کی ہے؟ یہ اس وجہ سے کیا یار یہ اللہ. اور انس بن مالک کے بارے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ بلکہ باہر والے لوگ تو آ کر یہ دیکھا کرتے تھے، انس بن مالک جس طرح حضور کے گھر میں آئے جایا کرتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت کے گھر کا حصہ ہے، یہ حضور کے گھر کا وہ کوئی فرد ہے، جتنا تک سمجھتے تھے. یعنی انس بن مالک اتنا حضور کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے. اب ثابت پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا، عشق کا اپنا ہی فیصلہ ہے اور عشق کا اپنا ہی انداز ہے. وہ کہنے لگے استاد جی آپ نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. کہا ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں انہی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا پھر مہربانی کرنا چومنے تو دینا، آج ان آنکھوں کو چومنے دے. اچھا چوم کے بیٹھے تو پھر کہنے لگے استاد جی کبھی آپ نے ان ہاتھوں کو میرے نبی کے ساتھ بھی مس کیا تھا، ہاتھ ملایا تھا؟ فرمایا ہاں ملایا تھا. فرمایا ہاتھوں کو بھی چومنے دے ذرا. استاد بھی بیٹھ کے رو رہا ہے، شاگرد بھی ہے. وہ کہا نا میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے رو، وہ مجھے سنا کے روئے. استاد ہاتھ چموا کے رو رہا ہے، شاگرد ہاتھ
چوم کے رو رہا ہے. پھر کہتا ہے استاد جی ان قدموں کے ساتھ کبھی میرے نبی کے ساتھ چلے بھی تھے. فرمایا ہاتھ چلا بھی تھا. پھر قدموں کو بھی چومنے دے. تو یہی چیز ہوتی ہے, وصال ہے. اب دیکھیں انس بن مالک کیوں رو رہے ہیں کہ دیکھا تھا تب رو رہے ہیں. ثابت کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں دیکھا اس وجہ سے رو رہا ہے. بھائی یہی کمال ہوتا ہے وصال اور فراق کا, جو دیکھ رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.